الصبح بدا من طالع. یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ حالات کبھی ہماری طبیعت کے مطابق ہوں گے تو کبھی خلاف، تو ہر حال میں شکر کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ آپ جب بھی اسے ایمان اور اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دے گا، اور اگر سمجھ کر پڑھو گے تو کچھ ہی آیات میں تمہیں اپنے کئی مسائل کا حل مل جائے گا۔ انسان کے پاس کئی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جن کا انسان کو خود کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اگر انسان اللہ کا نام لے کر آگے بڑھنے کی سوچ لے تو اس کی کئی صلاحیتیں اجاگر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمت کرو، تم بڑے میدان فتح کر سکتے ہو۔ جس کو بڑا مقام دینا ہو تو اللہ پہلے اسے مشکلات سے گزارتا ہے اور ایسی گھاٹیوں سے گزارتا ہے جہاں اس کو لگتا ہے کہ اب دروازے بند ہیں، پھر وہاں سے اللہ راستے کھول کر بندے کو کسی مقام پر پہنچاتا ہے تاکہ اسے خوب سمجھ آ جائے کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ محض تمہاری عقل یا کوشش کا نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ کی اس میں خاص مہربانی شامل ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ پروردگار کے کرم و عطا کے ساتھ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ اس کی رحمت، نعمت اور برکت سے خالی نہ ہو، آمین۔ زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی جسے ناراض ہونا ہے تو ہو جائیں۔ دنیا میں کام کرنے والوں کی راہ میں ہی رکاوٹیں آتی ہیں۔ کچھ نہ کرنے والا تو چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جو صرف تماشائی بنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کبھی فتح نہیں کہلوا سکتے، اور زندگی میں کچھ نہ کرنا بھی ایک عذاب ہے، اس لیے کچھ اچھا کر کے جاؤ۔ زندگی میں کچھ موڑ ضرور ایسے آتے ہیں جن میں کوئی کسی کا نہیں، اس لیے اپنا پیسہ اور اپنی نیکیاں خود کماتے رہو۔ دنیا سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، زیادہ انتظار نہ کرو۔ ہر آزادی پابندیوں اور قربانیوں سے گزر کر ہی ملتی ہے۔ ایسے ہی انسان کا خدا انسان پر اسلام کے ذریعے حلال و حرام کی پابندیاں ڈال کر اس دنیا میں اسے جانور ہونے سے بچا کر ایک حقیقی ایمان والا انسان بنا کر ہمیشہ کی جنت کی آزادی دینا چاہتا ہے۔ جو شخص بنا کسی وجہ سے آپ سے اکتا جائے اور نظر انداز کرے تو میری نظر میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے سامنے ان کم ظرف لوگوں کو ظاہر کر دیا۔ کچھ لوگ جن پہ آپ محبتیں لٹا رہے ہوتے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ انہیں زندگی میں کبھی بے لوث محبتیں نصیب ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے پریشان ہو کر خود کو بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا نہ کرو۔ اس زندگی کو خوب جیو، اور حالات کا سامنا کرتے ہوئے تمہیں ایک فاتح بنتا ہے۔ لوگوں کی نہیں اللہ کی اہمیت ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اہمیت دیتا ہے، یعنی دین کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، تو وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ جب توبہ بار بار لوٹ جائے تو توبہ ٹوٹنے کی وجہ دیکھنی چاہیے، ماحول تبدیل کرنا چاہیے، اور ایک بار پھر نئے عزم کے ساتھ توبہ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، مگر توبہ کی امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا
انشاءاللہ دین پر چل کر اور روشنیاں پھیلا کر آخرت کے لیے اجر کماؤ۔ کامیابی غلط کو چھوڑنے سے ملے گی، پھر وہ غلط اگر ساری دنیا کر رہی ہو تب بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ جتنا نیکی کی راہ پر چلو گے اتنی اللہ کی مدد آئے گی، جتنی اللہ کی مدد آئے گی اتنا کامیاب ہو جاؤ گے۔ انسان اچھی عادتیں بنانے میں خون پسینہ ایک کر دیتا ہے اور بری صحبت میں بیٹھتے ہی انہیں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا جس سے بھی دوستی کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ جو تم سے بد اخلاقی کرتا ہے وہ اپنے پیر پر خود کلہاڑی مارتا ہے کہ کل قیامت میں وہ ہار جائے گا اور تم جیت جاؤ گے۔ جب انسان ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے تو نفس کو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی فیصلے صحیح ہوتے ہیں اور اس کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کی رضا پر راضی رہو تو قید ختم ہو جاتی ہے، سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، غلامی حکومت میں تبدیل ہو جاتی ہے، قحط ختم ہو جاتے ہیں، بیمار شفایاب ہو جاتے ہیں، بچھڑے مل جاتے ہیں، دشمن سرنگوں ہو جاتے ہیں اور ہر محاذ پر فتح نصیب ہوتی ہے۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ لوگوں کو اس وقت برا کہو جب تمہارے اندر برائی نہ ہو، اس وقت لوگوں کو گناہ گار کہو جب آپ کے پاس گناہ نہ ہو۔ روٹی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں، شکایتیں ہوں تو دل کا غبارہ نکل جاتا ہے، شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، تم خود ہر رشتے کے ساتھ ہر اپنے کے ساتھ مخلص رہو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کرے گا تو وہ اس کا صلہ اللہ سے پالے گا اور تمہیں تمہاری مخلصی، تمہاری سچائی کا اجر بھی اللہ دے گا۔ کچھ لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ خوبصورت دل والے اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے رویے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی منافقت جانتے ہیں، آپ کے جھوٹوں سے باخبر ہوتے ہیں، وہ آپ کی چالاکیوں سے بھی واقف ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا کھیل رہے ہیں، پھر بھی نظر انداز کر کے آپ سے اچھے پیش آتے ہیں کیونکہ وہ اچھے ہوتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، سب تقدیر پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے گڑھا کھودا ہے وہی خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو وہی لوگ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھودے گڑھے میں گرتے نظر آئیں گے۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ وہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دے، آمین۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے،
کبھی بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اپنے دکھ، اپنے سکھ، اپنی کمزوریاں، اپنی فیلنگز کسی کے سامنے بیان نہ کریں، خود پر خول چڑھائیں، یقین مانیں یہی آپ کے لیے بہتر بلکہ بہترین ہے۔ یہاں کوئی بھی کسی کے لیے مخلص نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، منافقت ہے۔ ہمارے اس دنیا میں کچھ لوگ راستے میں رکھی شمع کی مانند ہوتے ہیں جو کہ اپنا آپ جلا کر دوسروں کے لیے روشنی مہیا کرتے ہیں۔ قدر کیجیے ایسے انسانوں کی، اس لیے کہ یہی وہ مخلص لوگ ہیں جن کے دم سے اندھیرے چرتے ہیں اور اجالے پھیلتے ہیں۔ یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیتا ہے اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے شب و روز رضائے الہی کے کاموں میں گزرے اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے، آمین۔ جب آپ کا دوست اللہ بن جاتا ہے نا تو پھر وہ آپ کی سب سے بڑی پناہ ہوتا ہے، وہی آپ کی ڈھال ہوتا ہے، وہی آپ کے راستے صاف کرتا ہے اور وہی آپ کے لیے بدلے لیتا ہے۔ پھر آپ کو انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو لوگوں کے خلاف پلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے اور پکے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اعلیٰ مقام ہے، مغفرت اور بہترین رزق ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا، جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے کبھی محروم نہیں رہ سکتا، جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لے آتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہے تو اسے قرض دو، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھو۔ انسان زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں بغیر ہتھیاروں کے۔ سب سے بڑے ہتھیاروں میں سے 2 بڑے ہتھیار صبر اور نماز ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہے جن سے آپ کو اللہ کی مدد ملتی ہے۔ اس کے ساتھ 2 اور ہتھیار بھی ضروری ہے۔ ایک وہ جو آپ کی دل میں تازگی قائم رکھے اور اس کا نام ذکر، اور جو تمہیں روشنی مہیا کرے اور ترقی کی راہ دکھائے، اس کا نام علم ہے۔
عقلمند بننے کی ایک قیمت یہ بھی چکانی پڑتی ہے کہ جاہل تمہارے دشمن بن جاتے ہیں، لیکن تم بضرور عقلمند بننے کی کوشش کرتے رہنا، کیونکہ جاہلوں کی اتنی اوقات نہیں کہ ان کی وجہ سے تم اپنے آپ کو شعور دینا چھوڑ دو یا شعور کی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ بالآخر تمہارے حصے میں عزت اور ان کے حصے میں پچھتاوا آئے گا۔ آخرت میں حقیقی انصاف ہوگا، کیونکہ کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ یہاں تو دوسروں کا بھی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اور آخرت میں ہر کسی کو اپنی محنت کا پورا بدلہ ملے گا اور کسی دوسرے کی محنت کا بدلہ نہیں ملے گا، جبکہ یہاں محنت ایک کرتا ہے اور فائدہ کئی دوسرے بھی اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ بھلائیوں کرتے رہو، پر صبر بھی کرتے رہو، جیت بالآخر تمہاری ہوگی۔ مسلمان آج مشکل میں کیوں ہیں؟ مسلمان مشکل میں اس لیے ہیں کہ وہ پورے کے پورے اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ پہلی بات تو انہیں علم ہی بہت تھوڑا ہے اسلام کا، اور پھر جو علم ہے اس پر عمل نہیں کرتے تو اور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے بھی نہیں، اور ان اعمال اور اسباب کو اختیار نہیں کرتے جن سے اللہ کی مدد اترتی ہے، مثلا صبر، نماز وغیرہ۔ اور انہوں نے اپنے معاملات کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، سود کے نظام کو اختیار کیا ہے، عبادات میں بہت زیادہ اختلافات پیدا کر دیے ہیں، دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اگر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو تمہارا جو بھی حق حلال کا کام ہے اسے ایمانداری سے کرو، انسانیت کی خدمت خود بخود ہو جائے گی۔ اللہ نے ہر انسان کو جیتنے کا موقع دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اس میسج میں تم کتنا اچھا سمجھتے ہو، یعنی کتنی نیکیاں کماتے ہو۔ دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کتنے بھی دولت مند، شہرت یافتہ بن جائیں، پھر بھی آپ کی زندگی میں مسائل رہیں گے۔ نجات صرف اسلام میں ہے، جس سے آپ کو جنت ملے گی جہاں ہر خوشی ہوگی۔ کائنات کی سب سے بڑی طاقتور ترین ہستی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بس یہ احساس پیدا کر دو، ہر خوف، ہر غم سے نجات مل جائے گی۔ ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دولت مند بنے، لیکن ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ با اخلاق بنے۔ جس کی دلیل قرآن و سنت سے ملے وہ دین ہے، جس کی دلیل قرآن و سنت سے نہ ملے وہ فرقہ واریت ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دولت مند بنے، لیکن ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ با اخلاق بنے۔ اسباب نہ پہلے کبھی مکمل تھے نہ کبھی ہوں گے۔ کامیاب وہی ہوگا جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، جسے کھیل تماشا گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے ہی دنیا گزر جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اسلام ہر انسان کے لیے امید ہے، کیونکہ اسلام ہر انسان کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اسلام پر چل کر آخرت میں امیر بن سکتا ہے، جنت کے محلات، تخت و تاج، حوروں اور نہروں کا مالک بن سکتا ہے۔ مایوس مت ہونا، جن کو غم زیادہ ملتے ہیں ان کے لیے رب کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ انہیں بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ قبرستان کی خاموش خبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہالت کی نشانی ہے، اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔
کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ جن کی نیت صاف ہو تو وہ دھوکہ تو کھا سکتا ہے لیکن ذلیل نہیں ہوں گے، جبکہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوارا گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ گھبراؤ نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا حکم ہر جگہ چلتا ہے۔ وہ جب تمہاری مدد کرے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں عزت دینا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں کامیاب کرنا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اس دنیا میں سب چیزیں ساتھ نہیں مل سکتی، اور سب سے قیمتی دولت دین کی ہے۔ اگر یہ مل جائے تو بس شکر کرو۔ کائنات کی سب سے بڑی طاقتور ترین ہستی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بس یہ احساس پیدا کر دو، ہر خوف ہر غم سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ اگر رکاوٹ کو ہٹا سکتے ہو تو ہٹاؤ، اگر ہٹا نہیں سکتے تو راستہ بدلو، لیکن منزل نہیں چھوڑنی، منزل پر پہنچ کے ہی دم لینا ہے۔ اس دنیا کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو مقدر میں ہوگا وہ مل کر رہے گا۔ ویسے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس آخرت کی فکر کرو۔ جیسا مرد ہوگا ویسی ہی عورت ملے گی، استعمال کرو گے تو اللہ استعمال شدہ ہی پاؤ گے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد۔ اس رب کو پہچانو جو ایک مچھلی کو کھانے پینے سونے اور سانس لینے کی ساری ضروریات پانی کے اندر ہی پوری کر کے دیتا ہے۔ اس رب کو پہچانو جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ کئی لوگ زہر پی کر آتے ہیں پھر بھی بچ جاتے ہیں، اور کئی لوگ بچنے کے لیے ہسپتالوں میں جاتے ہیں پھر بھی مر جاتے ہیں۔ واہ میرے رب تیری عظمت اور شان کو کیا کہیں۔ اپنے اندر پرندوں کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا نہ گزرے۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کبھی نہ ملواتا۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو تو اللہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دل بے چین پر اسے ہی پکارا جاتا ہے، چین وہی تو پڑتا ہے۔ تم سناتے رہو گے تو وہ سنتا رہے گا، کرم کرتا رہے گا۔ انسان خدا کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے،
کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ بس ہم ہی ہیں جو ضد پر اڑ جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ اس کے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک نافرمانی پر ہمیں آسمان سے زمین پر دے مارے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ اس کی رحمت اس کے غضب سے بہت وسیع ہے۔ کبھی مڑ کر ماضی کو دیکھو تو تم جانو گے اس نے تمہیں کب کب اور کہاں کہاں سنبھالا ہے۔ جب تم بالکل اکیلے تھے تب کہاں کہاں پہ اس نے تمہارا ہاتھ تھاما۔ جس کے تم قابل بھی نہیں تھے اس سے بڑھ کر تمہیں نوازا۔ جب تمہارے پاس کوئی راستہ نہ تھا تو کیسے اس نے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا کیے۔ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے تو سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر گماں یقین میں بدل جاتے ہیں۔ خدا کی محبت صرف محبت نہیں بلکہ امید ہے، ایسی امید جس کو زوال نہیں۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ عزوجل انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا ہے، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہاری یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے، وہ بس راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشیوں کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے۔ وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جو بندے کی سستیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، وہ جس کی محبت ہر محبت کے آگے ناقص ہے، وہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، وہی اللہ ہے، وہی محبت ہے۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جہاں انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آئے گا کہ ہم جب دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ لیتا ہے۔